جل مجدہ الکریم کے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم شب اسرا کے دلہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار میں حقیقت محبت برا سلام پیش کرنے کے بعد منقبت آل رسول کی بارگاہ میں اہل بیت طہار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد معزز اور محترم حاضرین و سامعین، علم نبوت اور علم قیامت کے حوالے سے آج کا موضوع ہوگا قیامت کی نشانیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بالخصوص حضور نبی کریم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور حضور کے علم کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، اس حوالے سے چند معروضات پیش کی جائیں گی۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یسألک الناس عن الساعۃ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے تھے اور اس وقت دور جاہلیت میں مشرکین بڑا بڑھ چڑھ کر یہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اور اس کی وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کرتے تھے کہ تمہارا احتساب ہوگا، ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا، چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہوگا، مت بولو کہ تم جو کر رہے ہو اس کی باز پرسی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا تھا اپنے محبوب علیہ السلام کو، جنت کی بشارت دینے والے، نذیرہ جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صفات سے آپ کو متصف کیا تھا، تو کریم آقا علیہ السلام اپنا مشن پورا کر رہے تھے، جنت کی بشارتیں سنا رہے تھے اور جہنم کے بارے میں خبردار کر رہے تھے۔ قیامت کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام آپ لوگوں کو کھلے عام بتا رہے تھے کہ قیامت برپا ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب لوگ سوال کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل یوں نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا۔ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر ہے کہ یسألک الناس عن الساعۃ، کہ لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ آپ فرما دو قل انما علمها عند اللہ، کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آپ اپنے اوپر یہ بات لائیں نہ کہ مجھے پتا ہے،
تو جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ سیکرٹ، یہ اس کا مجھے علم ہے، وہاں خزانہ ہے یا وہاں کوئی چیز ہے، کوئی ایسی چیز جس میں لوگوں کو تجسس ہو، تو وہ پوچھنے پہ مجبور کرتے ہیں بتاؤ۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے وہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا، قیامت کا ایک ایسا معاملہ رکھا ہے جو لوگوں سے مخفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ کسی کو موت کا علم نہیں دیا گیا، قیامت کا علم نہیں دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ دونوں چیزوں سے لا علم رکھا گیا، اس کی وجہ کہ بندے اعمال جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کریں، برے اعمال سے بچتے رہیں کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ اگر موت کا علم دے دیا جائے کہ تیری عمر 50 سال ہے، 80 سال ہے، 100 سال ہے، تو بندہ جس طرح گھر کا بجٹ تیار کرتا ہے، تخمینے لگاتا ہے، ایسے وہ اپنی زندگی کا بھی لگا لے کہ چلو 50 سال ہے، 40 سال عیاشی کرو، آخری 10 سال جو ہے ان کے اندر عبادت کر لیں گے۔ سال میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا علم نہیں دیا تاکہ لوگ ہر وقت ڈرتے رہیں۔ قیامت کے حوالے سے بھی لوگوں کو یہ بتانا ضروری نہیں تھا کہ کب قیامت آئے گی، کیونکہ یہ لوگوں کے متعلقہ یہ بات ہی نہیں ہے کہ ان کو بتا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور ساتھ اشارہ یہ بھی کر دیا کہ مخاطب تجھے کیا پتا کہ شاید قیامت عنقریب واقع ہو جائے۔ اے محبوب ان سے کہہ دو کہ جو سوال بار بار کرتے ہیں کہ تمہیں کیا خبر، تمہیں ادراک نہیں ہے قیامت کا، ہو سکتا ہے وہ جلد قریب آ جائے، بس تم اپنی تیاری کرو۔ اب یہاں اس آیہ مبارکہ میں ہرگز اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں دیا، آپ کو بھی پتہ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا راز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے اندر یہ معاملات ہیں اور یہ امت کو بتانے کی بات نہیں تھی۔ میں اس کا ایک آسان سا حل بتاتا ہوں کہ جو بندہ کسی راستے کے ہنٹس یعنی اشارے بتا دے، اچھا تم وہاں چلے جاؤ، اس جگہ کا نام میں نہیں بتاؤں گا لیکن راستے کے اندر یہ مقام آئے گا، پہلے یہ کاموں کی، پھر مرید کے شادرہ، پھر آگے اس طرح وہ میٹرو کا اسٹیشن آئے گا، پھر آگے مینار پاکستان، یہ سارے اشارے دے رہا ہے۔ جو بندہ یہ اشارے دے رہا ہے لاہور جانے کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے پتہ ہے، لیکن وہ اشاروں سے پہنچانا چاہتا ہے کہ آگے تم کوشش کرو وہاں جانے کی، اشارہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، کسی کو جب کوئی چیز سکھائی جاتی ہے اس کا اصول بھی یہی ہے کہ اس کو مکمل طور پہ آگاہی نہیں دی جاتی، اسے اشاروں سے بتایا جاتا ہے کہ خود سٹینڈ ہونا سیکھو۔ بچے کو انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا جاتا ہے، پھر چھوڑا بھی جاتا ہے کہ خود چل کے دیکھو۔ اب قیامت کی جو اشارے دے رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ ان کو قیامت کا بھی پتہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کافروں کی بات کو، ان کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے فرما دیا کہ محبوب اپنے اوپر بات ہی نہ رکھو، کہو کہ اللہ جانتا ہے۔
عالم الغیب ہے، اللہ جانتا ہے۔ لیکن دوستو یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی کا لغوی معنی ہی خبر دینے والا ہے۔ خبر دینے والا، مخبر اور مخبر یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ نبی کا مطلب ہی خبر دینے والا ہے، اور وہ خبر کیا ہے؟ جو لوگوں سے چیز اوجل ہوتی ہے وہ نبی جانتا ہے۔ جس چیز کا علم امت کو نہیں ہوتا نبی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہی غیب کی خبر دینے والا ہے۔ حضرت علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ غیب سے مراد، اب غیب کا علم انبیاء کو جو دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ علامہ قرطبی فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن پاک ہے اور دیگر علوم غیبیہ ہیں، اور ایسے علوم غیبیہ جو انسانی عقل کے اندر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کا علم جو ہے وہ انبیاء کو عطا کرتا ہے۔ اگر ایسی بات نہ ہو تو سورہ یوسف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ ہود کے اندر، تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، کہ یہ جو غیب کی خبریں ہیں یہ وحی کے ذریعے آپ کو بتائی گئی ہیں۔ تو غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو بتاتا ہے وحی کے ذریعے۔ تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جس کا اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو خبر نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علوم غیبیہ سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرما دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تم میں سے کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے اس کو علم، غیب کا علم عطا کر دیتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ منتخب فرما دیتا ہے، جس کو چاہتا اپنے رسولوں میں سے علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ اور تیسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرا محبوب غیب کی خبریں بتانے میں بخل نہیں کرتا، بتا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ اللہ کے وہ عطا کردہ علم کو لوگوں کے سامنے آشکار کرتے ہیں، اور کتنی آپ کی 63 سالہ حیات مبارکہ میں ایسی غیب کی خبریں ہیں جو کریم آقا علیہ السلام آپ نے لوگوں کو بتائی ہے۔ آپ نے قرب قیامت کی علامات کو بیان کیا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں، نعوذ باللہ، تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے آنے سے پہلے جو خبریں دی ہیں، کوئی بندہ ہے جو ان کو جھٹلا سکے؟ اور وہ منوان پوری ہو رہی ہیں، آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ تو کریم آقا علیہ السلام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا ہے، لیکن قیامت کا علم جو ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو مخفی رکھنا ضروری ہے۔ موت کا علم ایسا ہے جس سے بندوں کو، امت کو، لوگوں کو بے خبر رکھنا ضروری ہے، تاکہ ان کے اندر ایک خوف اور امید باقی رہے، وہ ڈر کے عبادت کرتے رہے کہ پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز جو سیکرٹ ہے، جو راز ہے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ لوگوں کو بتا دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ کے ساتھ آپ کا بچہ بازار میں جا رہا ہو، وہ 100 سوال کرے گا، 100 سوال کرے گا، لیکن آپ اپنے بچے کو اسی چیز کا علم دے کے بتائیں گے جو اس کے لیے ضروری ہے۔ غیر ضروری سوالات ان کا جواب دینا آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بچہ
ہر طرح کا سوال کر رہے ہیں جو اس کے لیے نہیں ضروری، جو اس کے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن کیا آپ ہر چیز کا سوال کا جواب دیتے جاتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ وقت کے مطابق سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وقت سے پہلے کچھ سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، باپ کو علم نہیں ہے اور اس کی کوئی شریکے کا آدمی بیٹھا ہو اس کی دلیل یہ دے، اگر آپ کو پتا ہوتا تو بچے کو بتا نہ دیتے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے، باپ کو علم ہے لیکن وہ بچے کو نہیں بتا رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ابھی چھوٹا ہے، وہ اس سوال کی اس نہج تک نہیں پہنچ سکتا، اس کا دماغ وہاں تک نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں، موت کے بارے میں، ایسی چیزیں جس طرح معراج شریف کے حوالے سے آتا ہے 90,000 اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، لیکن 30,000 باتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ امت کو بتایا ہی نہیں گیا۔ تو بعض چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں، وہ امت کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے علم کے حوالے سے بات کریں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے قیامت سے پہلے آنے والی خبریں دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیامت تک آنے والی باتوں کا علم بتا رہا ہے، جو اشارے دے رہا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، قیامت سے پہلے یہ ہوگا، قیامت سے پہلے یہ ہوگا، یہ بات پوری ہوگی، اس طرح بات ہوگی، اس طرح کام ہوگا، اسے پتا ہے کہ قیامت کا بانی ہے، اسے پتا ہے۔ اور یہاں میں حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم آپس میں بیٹھ کے مذاکرہ کر رہے تھے، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے اور پوچھا کیا باتیں چل رہی ہیں؟ صحابہ سے پوچھا کیا باتیں چل رہی ہیں؟ عرض کی گئی کہ قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ قیامت کا بولے، قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، آپس میں مذاکرہ ہو رہا تھا، حضور تشریف لے آئے اور پوچھا کہ کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کیا عرض کی گئی؟ قیامت کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ کون ہے بندہ جو اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ لیکن حضور فرما رہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ 10 نشانیاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 10 نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے آئیں گی اور پوری ہوں گی؟ آپ نے فرمایا اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا مغرب سے طلوع آفتاب ہوگا، مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب سے سورج نکلے گا اور دھواں آئے گا، دجال آئے گا، دابۃ الارض زمین سے جانور نکلے گا، مشرق میں زمین دھنس جائے گی، مشرق زمین میں دھنس جائے گا، مغرب زمین میں دھنس جائے گا، جزیرۃ العرب میں زمین کا دھنسنا، ایک آگ یمن کی جانب سے نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر محشر میں جمع کرے گی، نزول عیسیٰ مسیح ہوگا، یاجوج اور ماجوج سورہ کہف کے اندر جن کا ذکر ہے ان کا ظہور ہوگا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ 10 نشانیاں بیان کی ہیں کہ جب تک یہ پوری نہیں ہوگی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو معزز سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اور بھی خبریں عطا کی ہیں۔ یہ کہنا کہ ان میں غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اللہ کے لیے غیب کا معاملہ ہے ہی نہیں، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے،
اللہ کے لیے ہر چیز ظاہر ہے. جن کے لیے غیب ہے اللہ پاک نے ان کو غیب کا علم عطا کیا ہے. اللہ نے ان کو غیب کا علم عطا کیا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وقوع قیامت جو ہے یہ 10 محرم کو جمعے کے دن ہوگی. قیامت آئے گی اس دن جمعہ ہوگا اور 10 محرم ہوگی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی یہ خبر دی ہے. کریم آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسن کی ولادت سے قبل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ حضرت ام فضل کو خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا. کریم آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیٹی کو بیٹا عطا کرے گا. اور وہ خواب کیا تھی وہ بھی بیان کرتا ہوں. ام فضل کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا جدا ہوتا ہے, میری جھولی میں آتا ہے, میں اس کو پکڑتی ہوں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چچی اس کی تعبیر یہ ہے اللہ میری بیٹی کو ایک بیٹا عطا کرے گا اور اس کو تم کھلاؤ گی, اس کی تم پرورش کرو گی, تمہاری گود میں وہ کھیلے گا. اس سے بڑھ کے غیب کی خبر کیا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری بیٹی کو بیٹا عطا کرے گا اور چاچی تم اس کو اپنی گود میں اٹھاؤ گے. کریم آقا علیہ السلام نے یہ خبر دی. یہ تو حضور کی ذات ہے نا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی زوجہ حضرت بنت خارجہ کو بوقت وصال فرما رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا وصال کا وقت قریب ہے تو جناب تاجدار صداقت اپنی اہلیہ کو فرما رہے ہیں کہ تیرے پیٹ میں جو حمل ہوگا وہ میری بیٹی ہوگی, وہ میری بیٹی ہوگی. اللہ تجھے بیٹی عطا کرے گا اور اسے بھی میری وراثت سے حصہ دینا. ابو بکر صدیق بوقت وصال اپنی زوجہ سے فرما رہے اللہ تجھے بیٹی عطا کرے گا اور اس کو میرے بعد میری وراثت سے اس کو بھی حصہ دیا جائے گا. اب یہاں بیٹیوں کے معاملات دیکھ لے کہ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینا چاہیے اور ایسے ہی ہوا. اللہ پاک نے ابو بکر صدیق کو بوقت وصال کے بعد آپ کی زوجہ کو اللہ پاک نے بیٹی عطا فرما دی اور آپ پہلے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تجھے بیٹی عطا کرے گا. جنگ بدر کے موقع پہ, اور یہ جو پہلے میں نے یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے, اور جنگ بدر کے اندر بالکل یہ واضح بات ہے. کریم آقا علیہ السلام آپ نے چھڑی کے ساتھ نشان لگائے تھے کہ جہاں فلاں مرے گا یہاں فلاں تڑپے گا. اور صحابہ کہتے ہیں, عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں قسم پیدا کرنے والے کی ہم نے اگلے دن دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی. کریم آقا علیہ السلام آپ نے اشارہ کیا تھا ہاذا مصرع فلان یدہ یدہ علی الارض ہا ہونا. یہ صحیح مسلم جلد نمبر 2 ہے, کتاب الجہاد باب غزوۃ البدر. کریم آقا علیہ السلام آپ کا یہ قول مبارک حضور کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جہاں فلاں کافر تڑپے گا یہاں فلاں کافر مرے گا. اور صحابہ کہتے ہیں اگلے دن ہم نے دیکھا جہاں حضور نے نشان لگائے تھے سیم اسی جگہ پہ 1 انچ کا بھی فرق نہیں پڑا تھا. جہاں نشان لگایا تھا عتبہ کے لیے وہاں عتبہ تڑپا تھا, جہاں شیبہ کے لیے نشان لگایا تھا وہاں شیبہ تڑپا تھا, جہاں ابو جہل کے لیے نشان لگایا تھا وہاں ابو جہل مرا تھا. جس کافر کے لیے حضور علیہ السلام نے نشان کھینچا تھا, لکیر کھینچ دی تھی کہ جہاں فلاں تڑپے گا فلاں مرے گا اسی جگہ پہ وہی کافر مرا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم ہے جس کا زمانے نے اعتراف کیا, صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
وہ صحابہ تھے آج کے کسی بد عقیدہ کی طرح ان کا عقیدہ نہیں تھا. جب حضور بیان کر رہے تھے، نشان لگا رہے تھے، ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ حضور جانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو نعوذ باللہ کیا علم کہ یہاں فلاں کافر ہی مرے گا، یہ تو اللہ کے پاس ہے علم. لیکن صحابہ اکثر یہ بولا کرتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. ان کو پتا تھا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. حضور اللہ کے بتائے ہوئے سے ہمیں خبر دیتے ہیں، یہ حضور کا عطائی علم ہے، ذاتی علم کا ہم اعتراف نہیں کرتے. یہاں تو شرک کی دم کٹ جاتی ہے، یہاں تو شرک کی کمر ٹوٹ جاتی ہے جب ہم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ عطا کرتا ہے اپنے محبوب کو، اور محبوب اللہ کے عطا کیے ہوئے سے بتاتے ہیں. اب یہاں شرک ایسا ہوا، کہتے ہیں جی حضور کا علم غیب ماننا یہ شرک ہے. میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے سینے کے اوپر یہ قرآن اتار دیا ہے، اور قرآن کے اندر کیا ہے اس چیز کو سمجھے. اللہ کہتا ہے اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا اور بڑی سے بڑی چیز کا ذکر قرآن کے اندر ہے. رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خوشب چیز کا ذکر قرآن کے اندر، ہر تر چیز کا ذکر قرآن کے اندر. تبیان لکل شیء، اللہ کہتا ہر چیز کا ذکر، ہم نے ہر چیز کو بیان قرآن کے اندر کر دیا ہے. اور سارا قرآن اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جو محبوب ہم نے اس قرآن کو آپ کو سکھا دیا ہے، آپ کے سینے کے اوپر اتار دیا ہے. جب ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر ہے اور وہ سارا قرآن حضور کے سینے کے اوپر ہے، اب پیچھے کیا رہ گیا؟ وہ چیز بچتی ہے پیچھے. جب ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر ہے، اور قرآن سارے کا سارا حضور کے سینے پہ ہے. اور غزوہ احزاب کے حوالے سے، جنگ احزاب کے خاتمے پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے. یہ حضور کا ارشاد موجود ہے. اور ایسا ہی ہوا، وہ بھاگ گئے، وہ حملہ کرنے کی ان کے اوپر جرأت نہیں ہوئی. اور جنگ خیبر کے موقع پہ حضور علیہ السلام آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جنگ خیبر کے موقع پہ جب اس کو خیبر کے دروازے کو، خیبر کے قلعے کو فتح کرنا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ یہ مشکاہ شریف کے اندر باب مناقب علی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضور کے علم کی بات ہم سے سنو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کتنا علم عطا کیا ہے. حضور فرماتے ہیں کل میں اس کو جھنڈا دوں گا، اس کو جھنڈا تھماؤں گا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کل فتح عطا فرمائے گا. رجلاً غداً حاضر الرایۃ غداً رجلاً یفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ. حضور فرماتے ہیں کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ فتح عطا کرے گا، وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں جب یہ بات سرکار نے کہی نا تو میں حضور کے چار چفیرے پھرتا، کبھی ادھر سے آتا کبھی ادھر سے آتا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دے دی کہ جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے. کہتے ہیں بس اسی بات کو ہم نے پلے باندھا. صحابہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضور فرما دے یہ بندہ وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے. عمر فاروق کہتے ہیں ہمارا دل کر رہا تھا کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے، کاش ہمیں جھنڈا مل جائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب وقت آیا کہا علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ. یا رسول اللہ شعبے چشم ہے، آنکھیں دکھ رہی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ طبیب اعظم بیٹھا ہوا ہے، اس سے بڑا حکیم کوئی نہیں، اس سے بڑا طبیب کوئی نہیں، اس سے بڑا معالج کوئی نہیں، اس سے بڑا
تھی، اشوب ہو رہا تھا، پانی بہ رہا تھا، انن فنن اسی وقت حضور کا لعاب لگنے کی دیر تھی، علی کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ادھر علی کا مقام ہے، علی کی آنکھوں پہ لعاب لگ رہا ہے، اللہ شفا عطا فرما رہا ہے۔ ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ جو علی کے لعاب، علی کے آنکھوں پہ جو لعاب لگ رہا تھا، آج وہ ابو بکر کی ایڑی کے اوپر لگ رہا ہے، ادھر علی کی آنکھوں پہ لگ رہا ہے، ادھر ابو بکر کی ایڑی پہ لگ رہا ہے۔ ادھر بھی شفا مل رہی ہے، ادھر بھی شفا مل رہی ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے جھنڈا دیا، فرمایا علی جاؤ یہ خیبر کو فتح کرو، اللہ تیرے ہاتھوں سے یہ خیبر کو فتح کرے گا۔ اس فتح کا جھنڈا تجھے عطا کر رہا ہو۔ تو پتہ چلا حضور کو علم تھا کہ علی کے ہاتھوں سے یہ خیبر فتح ہوگا۔ جو 40 بندے اکھیڑ نہیں سکتے تھے، علی نے کندھا مار کے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے اس کو کئی فٹ دور اس کو پھینک دیا اور مرحب کے ٹکڑے کر دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا کی۔ اس سے بڑھ کے علم غیب اور کس کو غیب کہتے ہیں؟ نبی کا مطلب ہی غیب کی خبر دینے والا ہے۔ سارے ترجمے اٹھا لے، نبی کا معنی کیا ہے؟ نبی، یہ کیا بات ہوئی؟